ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یقیناً صدق سچا دکھایا اللہ نے رسولہ اپنے رسول کو الرؤیا خواب بالحق اور حقیقت کے عین مطابق تھا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا وہ سچ تھا اور حقیقت کے عین مطابق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اب جب آگے گئے تو عمرہ نہ ہو سکا، طواف نہ ہو سکا، قربانی نہ ہو سکی، تو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی تو کیا حضور کا خواب کہاں گیا؟ پھر وہ تو سچ کیا ہے؟ کیا یہ سچ تھی ساری بات؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہوگا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہوگا، یہ ہے کہ ہوگا۔ تو بہرحال ابھی تک ذہنوں میں تھوڑی سی کہیں نہ کہیں کوئی کشمکش موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب دیکھا، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب دکھایا وہ بالکل سچا تھا، حقیقت کے عین مطابق تھا۔ لَتَدْخُلُنَّ، تم ضرور بالضرور داخل ہوگے، المسجد الحرام، مسجد حرام میں، تم ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ یہاں پر انشاءاللہ بڑا عجیب ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تم ضرور داخل ہوگے، اور یہ خواب جو حضور نے دیکھا بالکل ٹھیک دیکھا، ایسا ہی ہے، جاؤ گے تم، کرو گے عمرہ، تم داخل ہوگے، ضرور ہوگے، خواب بھی سچا ہے اگر اللہ نے چاہا۔ یہ تو انسان کہتے ہیں، یہ تو انسان کہتے ہیں کہ ہم یہ ارادہ کر رہے ہیں، پوری کوشش کریں گے، اللہ نے چاہا تو کوشش کامیاب ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، اس کا کیا مطلب؟ یہ اللہ آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ گے، خواب سچا ہے، اور پھر اگر اللہ نے چاہا۔ اصل میں یہ ایک بات کا جواب تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہاں وہ آ سکتا ہے جسے ہم چاہیں گے، جسے ہم اجازت دیں گے، ہم جس کو اجازت دیں گے، ہم جس کو چاہیں گے وہ آئے گا، جس کو ہم اجازت نہیں دیں گے وہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ یہ تو اللہ جس کو چاہے گا لے کے جائے گا، تو یہ تمہارا جانا یہ اللہ کی مشیت سے ہوگا، مشرکین کی مشیت سے نہیں ہوگا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ یہ تو اللہ نے خانہ کعبہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہاں بھی کوئی کسی کو نہیں روک سکتا آنے سے، خانہ کعبہ کے بارے میں، مسجد حرام کے بارے میں فرمایا وہاں بھی کوئی کسی کو نہیں روک سکتا آنے سے۔ ہم نے تو اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں فلاں فلاں کو نہیں آنے دیں گے، ہم نے تو اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں فلاں فلاں کا داخلہ منع ہے۔ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینینا، اور تم آؤ گے بے خوف و خطر، آؤ گے بے خوف و خطر، آؤ گے محلقینا، تم منڈواؤ گے بھی، رؤوسکم، اپنے سروں کو، ومقصرین، اور ترشواؤ گے بھی اپنے سروں کو۔ ایک حلق ہوتا ہے، حلق جسے ہم ٹنڈ کہتے ہیں، ٹنڈ کروانا، اور ایک قصر ہوتا ہے، قصر بال چھوٹے کروانا۔ عمرے کے اندر جب احرام باندھتے ہیں تو احرام کی شرائط میں سے ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک آدمی کرے، یا تو بال ترشوا لے، چھوٹے کروا لے، یا پھر بالکل منڈوا لے، ٹن کروا لے، لیکن منڈوانا یہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں منڈواتا اور بال چھوٹے کروا لیتا ہے وہ بھی جائز ہے۔
اس کا عمرہ ہو گیا. محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈواؤ گے بھی، ومقصرین، اور بالوں کو ترشواؤ گے بھی. تو یہ دونوں الفاظ استعمال کر کے اللہ نے اجازت دے دی. جو اس میں سے جو آپشن کرنا چاہتا ہے لے سکتا ہے. لا تخافون، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا. فعلم، اللہ نے معلوم کر لیا، اللہ کو معلوم ہے. فعلم، اللہ کو معلوم ہے. ما لم تعلموا، جو تمہیں نہیں معلوم. اللہ کو پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. فجعل، بس عطا فرما دی اللہ تعالی نے، من دون ذالک، اس سے پہلے اس کے علاوہ فتحا قریبا، یہ قریب کی فتح اللہ نے تمہیں عطا فرما دی، یہ فتح خیبر. فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، تو قریب کی ایک فتح اللہ نے وہ تمہارے لیے مقدر فرما دی. هو الذی، وہ اللہ وہ ہے، الذی جس نے، ارسل بھیجا، رسولہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدا ہدایت دے کر، ودین الحق اور سچا دین دے کر، ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا ہے. لیظہرہ، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو غالب کریں، اس دین کو غالب کریں، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کو تمام ادیان پر غالب کریں. اچھا، یہ دو صورتیں کٹھی آئی ہیں، سورہ محمد اور سورہ الفتح. سورہ محمد کے اندر غلبہ دین کا غالب آ جانا، اظہار دین کا غالب آ جانا، اس کا آغاز تھا. چلو بھائی شروع ہو جاؤ. اب ابھی تک تو تھا دعوت کرو، دشمن تک پیغام پہنچاؤ، کافروں تک پیغام پہنچاؤ، ابھی تو یہ تھا. اب یہ ہے کہ اب اس کو غالب کرو. غالب کا مطلب کیا ہے؟ اب دنیا کے اندر جو بھی دین ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا وہ مغلوب ہو کر رہے گا، وہ غالب ہو کر نہیں رہے گا، بلکہ وہ ختم ہو جائے گا. اس بقیہ ادیان کے ختم ہونے اور اسلام کے غالب آنے، اس کے دو مراحل ہیں. پہلا مرحلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں پورا ہو چکا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جزیرۃ العرب کی حد تک دین اسلام غالب آ جائے گا اور اسلام کے سوا تمام ادیان کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ پہلا مرحلہ تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں پورا ہو چکا ہے. جزیرۃ العرب پر حضور کی زندگی میں دین غالب آ گیا اور اسلام کے علاوہ تمام ادیان ختم ہو گئے. دوسرا مرحلہ ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کا غالب آ جانا اور تمام ادیان کا خاتمہ ہو جانا. اس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا 9ویں پارے کی آخری آیات میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تم نے ان سے اس وقت تک لڑنا ہے جب تک کہ کفر ختم نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا. اس وقت تک تم نے ان سے لڑنا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی اگلی جو تشریح فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہلک اللہ الملل کلھا الا الاسلام، ان کے ہاتھ پر اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کا خاتمہ فرما دیں گے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور صرف اسلام باقی رہ جائے گا. پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں. دوسرا جو مرحلہ ہے وہ اب شروع ہے، وہ اب اپنے تکمیلی مراحل کی طرف جائے گا انشاءاللہ العزیز جائے گا. تو هو الذی ارسل رسولہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا ہدایت دے کر، ودین الحق اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں. وکفی باللہ شہیدا، اور
اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اللہ اکیلا اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی اس میں اکیلی اللہ کی گواہی کافی ہے، اس میں اکیلی اللہ کی گواہی کافی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہیں. باقی جو لوگ دے رہے ہیں تو وہ اپنے لیے دے رہے ہیں، وہ حضور کے لیے نہیں دے رہے ہیں. باقی جو لوگ کہتے ہیں نا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ حضور کے لیے نہیں دے رہا، وہ اپنے لیے دے رہا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہو جاؤں اور میری مغفرت ہو جائے. لیکن حضور اللہ کے رسول ہیں، اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ نے کہہ دیا میں نے بنایا ہے تو بس کافی ہے اتنا. اب بتانا یہ ہے کہ اللہ کو حضور کی نبوت ثابت کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں. اللہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت ثابت کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں. نہیں مانتا نہ مانے، جہنم میں جائے، اور جہنم میں ہی جائے گا. جو نہیں مانتا وہ جہنم میں جائے گا تو نہ جائے. یہ مطلب بہت بڑی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ایک انسان بھی حضور پر ایمان نہ لاتا اور اللہ یہ فرما دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کافی بالکل کافی شافی ہے، بالکل کافی. چنانچہ ایسے لوگ، ایسے انبیاء علیہم السلام گزرے جن پر ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، لیکن اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، بس کافی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو خیر بہت بڑی ہے نا، تو بہت آگے کی بات ہے. تو وکفا باللہ شہیدا، اللہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہیں. محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین، اور وہ لوگ، معہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، آپ کی جماعت، آپ کے صحابہ، اشداء، بڑے سخت ہیں، اشداء بہت سخت ہیں، شدید ہیں، بھاری ہیں، علی الکفار، لیکن کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے بھاری ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں نرم دل ہیں. کفار کے مقابلے میں سخت ہیں. کیا پیارا اصول ہے. کسی بھی جماعت کے لیے، مسلمانوں کی کسی بھی جمعیت کے لیے اصول یہ ہے آپس میں ملے ہوں، آپس میں ان کے دل نرم ہوں، آپس میں درگزر کرنے والے ہوں، آپس میں ساتھ دینے والے ہوں، آپس میں محبت کرنے والے ہوں، آپس میں مشکل کے وقت کام آنے والے ہوں، اور جب دشمن کی باری آئے تو پھر ٹوٹ پڑنے والے ہوں. وہ غالباً قریب مفہوم علامہ اقبال نے جو ایک شعر کہا ہے نا، وہ شاید اسی کو کچھ تشریح کی کوشش کی ہے انہوں نے. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. حلقہ یاراں آپس میں، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہاں یعنی آپس میں ہو تو ریشم کی طرح نرم، آپس میں ملے جلے، نرم دل، رحم دل، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ساتھ دینے والے، ساتھ چلنے والے، سہارا دینے والے، سپورٹ کرنے والے، آپس میں. رحماء بینہم، آپس میں ایسا ہونا چاہیے. اور جب دشمن کے خلاف کھڑے ہونے کی باری آئے تو پھر سخت، پھر وہ لوہے کے چنے ثابت ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، وہ ایسے تھے. والذین معہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پہ بڑے سخت، بہت بھاری. رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم دل. تراہم، تو دو صفات یہ ہوئیں، اشداء علی الکفار، رحماء بینہم. آگے تراہم، تم ان کو دیکھو گے، رکعن، رکوع کرتے ہوئے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون، تلاش کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے، فضلا من اللہ، اللہ کا فضل، ورضوانا، اور اس کی رضامندی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں.
یعنی ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور وہ ہر اس کام کے اندر بڑھتے ہیں جس میں ان کو لگتا ہے کہ اللہ راضی ہوں گے۔ ان میں سے ایک کام یہاں پر بیان ہوا، رکعان سجدہ، یعنی عبادت گزار، عبادات میں مشغول۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ سیماہم، ان کی علامات، فی وجوہہم، ان کے چہروں پہ ہیں، ان کے چہروں پہ نمایاں ہیں، من اثر السجود، ان کی عبادات کی کثرت کی وجہ سے، ان کے عبادات کی وجہ سے ان کی نشانات ان کے چہروں پہ نمایاں ہیں، بلکہ نشانات نہیں کہنا چاہیے، آثار، ان کی عبادات کے آثار ان کے چہروں پہ نمایاں ہیں۔ یعنی عبادت گزار بندے کا جو چہرہ ہوتا ہے اس پہ اللہ کا نور برس رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کی جو کیفیت ہے اس کے چہرے پہ جھلک رہی ہوتی ہے، جھلک بھی رہی ہوتی ہے، چھلک بھی رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اس سے وہ مراد نہیں ہے جو بسا اوقات یہاں پر نا کچھ لوگوں کو نشان پڑ جاتا ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیسیکلی بیماری ہے ایک سکن جو ہے بعض لوگوں کی، وہ شاید کچھ نرم ہوتی ہے، رگڑ، سجدے کی رگڑ کی وجہ سے نا وہ نشان چھوڑ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کوئی شخص ہے، اس نے 5 سال نماز پڑھی، اتنا بڑا نشان پڑا ہوا ہے، اور کوئی 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، نشان نہیں ہے۔ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد گزار ہیں، اشراق، چاشت، توابی، نوافل سب کچھ کرنے والے، نشان نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے 15-20 دن ہوئے، سال ہوا ہے، 2 سال ہوئے، نشان ہے۔ وہ اصل میں نا کچھ لوگ کی سکن جو ہے وہ اس جو زمین کے ساتھ جب لگتا ہے نا، یہ لگتی ہے تو وہ سکن جو ہے یہاں پر نشان چھوڑ جاتی ہے کسی وجہ سے۔ یہ بیماری ہے بیسیکلی۔ پیچھے بلکہ میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی پڑھی تھی، مجھے تو خیر وہ اتنی زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا لب لباب یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے اندر نا کچھ ایسی کمی ہوتی ہے جس کی بنا پر نشانات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ سیماہم، یہ ایک مسلمان، ایک مومن کے چہرے کے اوپر اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ کا جو نور نظر آتا ہے وہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک، یہ، مثلہم، ان کی مثال، فی التورات، تورات میں بیان ہوئی ہے۔ یہ مثال ان کی تورات میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی ہوں گے وہ آپس میں بڑے ہی رحم دل ہوں گے، دشمن کے مقابلے میں بڑے ہی سخت ہوں گے، وہ ہر وقت عبادات میں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں مگن ہوں گے، ان کے چہرے وہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ یہ تورات میں مثال بیان ہوئی ہے۔ وَمَثَلُهُمْ، اور ان کی جو مثال، فی الانجیل، انجیل میں بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ انجیل میں کیا مثال بیان ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی، صحابہ کی؟ کزرع، جیسے ایک کھیتی، اخرجا، نکالتی ہے، شطأہ، اپنی کومپل، جیسے ایک کھیتی زمین سے جب نکلتی ہے نا تو وہ پہلے بالکل باریک سی کومپل نکلتی ہے، فآزرہ، اور پھر وہ اسے تھوڑا سا مضبوط کرتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ اس کو موٹا کرتی ہے، فاستوى، اور پھر وہ اس کو کھڑا کر دیتی ہے، علی سوقہ، اپنے تنے کے اوپر، پھر وہ اس کو اپنے تنے کے اوپر کھڑا کر دیتی ہے۔ تو اس جماعت کی مثال انجیل میں یہ بیان ہوئی ہے۔ شروع کے اندر 1-2 ساتھی، آہستہ آہستہ تھوڑی سی قوت، پھر مضبوط، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح درخت اپنے تنے پہ کھڑا ہوتا ہے، اس طرح یہ جماعت اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ یعجب الزراع، یعجب، اور بڑا بھلا لگتا ہے یہ منظر، الزراع، کسانوں کو یہ منظر بڑا بھلا لگتا ہے کہ جب ان کی کھیتی تیار ہو کر یوں کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیغیظ، یہ اس لیے تاکہ اللہ غصہ دلائے، تاکہ اللہ ان کی مضبوطی سے، صحابہ کرام کی مضبوطی سے
اور ان کی طاقت سے، ان کی قوت سے اللہ غصہ دلائے بہم، ان کے ذریعے، الکفار، کافروں کو، تاکہ کافروں کو اللہ غصہ دلائے. اس لیے اللہ نے ان کو مضبوط کیا. یہ ایمان والے ہیں نا، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ نے ان کی نصرت فرمائی، اللہ نے ان کے لیے فرشتے اتارے، اللہ نے ان کو مضبوط کیا. کیوں؟ تاکہ کافر جلے ان کو دیکھ کر. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار جلیں، تاکہ کفار ان کو دیکھ کر جلیں. وعد اللہ، وعدہ فرمایا ہے اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، منہم، ان میں سے، ان کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مغفرتاً، بخشش کا، واجرا عظیما، اور بہت بڑے اجر کا. بس یہاں تک سورہ الفتح مکمل ہو گئی. یہ جو ہم نے آپ کا واقعہ بیان کیا ہے، اس میں قربانی کا بھی ذکر ہے. عمرے کے ساتھ صحابہ کرام جانم لے کے آئے قربانی کے، اس وقت عمرے میں قربانی تھی نہیں، وہ شکرانے کے طور پر، شکرانے کے طور پر لے کے گئے تھے. شکرانے کے طور پر ہم اتنے عرصے کے بعد جا رہے ہیں تو ہم عمرہ بھی کریں گے اور عمرے کے ساتھ ساتھ ہم شکرانے میں پیش کریں گے اللہ کے حضور. ہاں، ورنہ عمرے کے اندر قربانی شامل نہیں ہے. وہ حج کی صرف ایک مخصوص شکل میں قربانی لازم ہے، مخصوص شکل میں، ہر حج میں نہیں. یہاں دوسرا دم دینا پڑ گیا. ہاں، وہ ایک الگ چیز ہے. جی 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 بالکل. وہ تو پھر جس سے غلطی ہوگی نا اس پر، صرف اس پر. جی جی. اللہ دم دی گل نہ کرو، فی الحال جان دی گل کرو. جی کروا کے